الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بعد قرن كنت الذي فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 15ویں پارے کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے والے زمانے کے بہترین ہونے کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خرق عادت افعال اللہ پاک نے صادر کرائے ہیں، ان افعال کا ذکر ہے جن کو اسلامی اصطلاح میں معجزات کہتے ہیں. فرمایا: وجعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ فإذا قرأت القرآن وجعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. اے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے ایک چیز راستے میں پردے کے طور پر حائل کر دیتے ہیں. جب آپ کے لیے وہ کوئی گندی سوچ لے کر آئے ہوتے ہیں، آپ ان کو نظر ہی نہیں آتے، وہ اپنے مقصد میں ناکام واپس ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. بس انہوں نے یہ اپنے دل میں بات بٹھا رکھی ہے کہ ہم نے بات نہیں سننی، نہیں ماننی، سرکشی اور عناد کرتے ہیں، تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کے کانوں میں ڈھکن لگا دیے ہیں کہ جب تم ہمارے اس کتاب کی بے قدری کرتے ہو تو پھر اس بے قدری اور ان کی ضد و عناد سرکشی کی وجہ سے ہم نے بھی مہریں لگا دی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور خصوصاً وہ آیتیں جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، تو پھر یہ پشت دے کر بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو 15ویں پارے کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا: بعثت من خیر قرون بنی آدم. مجھے بھیجا گیا ہے بنی آدم پر جتنے دور آئے ہیں ان میں سے بہترین دور پر مجھے بھیجا گیا ہے.
کنت من القرن الذی کنت فیہ، اور وہ زمانہ جس میں میں موجود ہوں یہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اسی طریقے کی حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین وہ زمانہ ہے جس میں میں ہوں، پھر وہ بہترین زمانہ ہے جو میرے بعد آئے گا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد آئے گا، وہ بہترین زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جو میرا زمانہ ہے پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، یعنی نبی کا زمانہ، صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ جو زمانہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ مبارک ہے، اس کے اتنے اثرات اس دور پر رہے ہیں۔ پھر یہ زمانہ بہترین اس لیے ہوا جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ آپ کے فرمان کی اس میں تحدید کی گئی، جمع کیا گیا، ان کو سمیٹا گیا، ان کے روایات اور راویوں کو جمع کیا گیا، اس پہ بہت کام ہوا اور ان بہترین لوگوں نے اس بہترین زمانے میں یہ کام کیا ہے۔ جو آیت تلاوت کی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کافر لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں تو چند آیات آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ دو آیتیں مکمل ہیں 15ویں پارے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ ایک مقام پہ مکہ کے کسی چوراہے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ ڈھونڈتی ہوئی آ رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ حضرت وہ غلط ارادے سے آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کوئی بات نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ قریب آئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی، آپ نے فرمایا کہ ڈھونڈو۔ وہ چلی گئی ایسی جیسے اس کی عادت تھی باتیں کرتی ہوئی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھ لی تھیں اور اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے اور آپ کے نہ ماننے والوں کے درمیان میں پردہ حائل کر دوں گا، آپ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو فرشتوں نے میرے درمیان اور اس کے درمیان ایک قطار صف باندھ لی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم ایسے تھا۔ جب یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ پر ہجرت کا حکم نازل ہوا اور آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ اس طریقے سے اپنے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ جائیں، اور رات کو آپ بما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دو بندے اور تھے، ایک راستہ بتانے والا، ایک فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا، آپ کے ساتھ تھے۔ یہ کچھ مشورہ مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا کہ یہ جیسے گھر سے باہر نکلیں گے یک بارگی آپ پر حملہ کر کے اعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو جب قائد ختم ہو جائے تو پھر ساری قیادت اور ورکر اور وہ منشور اور وہ نظریہ وہ سارا کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ جیسے آپ نکلیں گے تو آپ پر حملہ کر دیں گے،
اور یہ مشورہ ابو جہل کا تھا، اور اس میں نوجوان عرب قبائل کے جمع کیے گئے تھے حملہ کرنے کے لیے کہ کسی ایک پر مقدمہ نہیں بنے گا، ساروں پر مقدمہ بنے گا، جو کچھ بھی ہو گیا پھر یک بارگی حملہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا ہے۔ یعنی اہل دین کا محاصرہ کفار کی یہ پرانی عادت ہے، اہل دین کا محاصرہ کرنے والے کافر یہ پرانے نسل سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ بچاتا ہے جب اللہ کے فیصلہ جیسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کی آیات نازل ہوئی اور ہدایت ہوئی کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر ہجرت کے لیے نکلیں تو باہر یہ کافر کھڑے ہیں، آپ مٹھ مٹی بھر کے اس پر سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھ لیں، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہاں تک آپ پڑھ کے پھونک مار کے ان پر آپ پھینک دیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور آخری ایت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان مشرکین کے سامنے بھی ہم ایک دیوار بنا دیں گے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دیں گے، وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ دیکھ سکیں گے نہ جا سکیں گے، اور اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، وہ مٹی ہٹاتے رہے کہ مٹی کہاں سے آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے جیسے ہدایت تھی اس کے مطابق۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو ایک ایت آپ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ دو ایتیں پڑھتے تھے جب ایسا کوئی مرحلہ آتا، یعنی اپنا حصار، اور ایک یہ ایت پڑھتے تھے اکثر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب دشمن یا مخالف ناحق پر ہو اور اس سے بچنا مقصود ہے تو پھر ان آیات کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ میرے خلاف حکومت ہوئی، کچھ لوگ ہو گئے اندلس میں، اپنے علاقے کے بادشاہ اور اس وقت کی جو فوج مشینری جن کو میں گویا کہ ناموافق لگتا تھا، انہوں نے میرے ساتھ دشمنی شروع کر دی، اور مجھے اطلاع ہو گئی کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور یوں کیا جائے گا، اس طرح۔ میں اپنے دل سے رائے لیتا ہوا اندلس کو خیر آباد کہہ دیا اور وہاں سے باہر نکلا، لیکن یہ ان کو اطلاع ہو گئی، ان کے جواسیسی نظام تو بہت ہوتے ہیں نا۔ جب میں اندلس کے باہر ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ پیچھے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کوئی ٹیلا نہیں، کوئی نشیب و فراز نہیں، کوئی اس میں درخت جھاڑیاں، ایسا کوئی جنگل نہیں کہ جدھر میں اپنے آپ کو چھپا سکوں، اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور آواز بھی لگا لی۔ یکدم میرے ذہن میں یہ آیت آئی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس وقت میرے پاس صرف میرا اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی کہ اے رب العالمین، میں صرف تیرے دین کا اشاعت کرنے والا ہوں، اور جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکلات ہیں، میری مدد فرما، اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مدد فرمائی تھی ہجرت پر جاتے ہوئے اس موقع پر۔ بس میں بیٹھ گیا، اس آیت کو پڑھ کر دعا کر کے اسی جگہ بیٹھ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور میرے پاس سے دوڑاتے ہوئے یوں جا رہے ہیں، پھر دوڑاتے ہوئے، اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی شخص جن ہے یا کیا چیز ہے، ابھی تو یہ یہاں تھا اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور میں ان کی باتیں بھی سن رہا ہوں اور ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، اس آیت کی برکت سے وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو یہ دو آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ بعض حضرات نے سورہ نحل کی ایک آیت بھی لکھی ہے
کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، سورہ جاسیہ کی آیت، سورہ جاسیہ 25ویں پارے کے تیسرے رکوع کی آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے نبی، آپ نے دیکھا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، اور گمراہ ہو گئے، یہ بے قیمت، بے حیثیت، بے وزن، بے وقت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ جب یہ آپ کا پیچھا کریں، یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے اعصاب پر مورے لگا دی ہیں، یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ یہ تیسری آیت سورہ جاسیہ 25ویں پارہ، سورہ جاسیہ کی تیسرے رکوع تقریباً شروع ہو رہا ہے، ایک آدھ آیت کے بعد یہ آیت ہے۔ چوتھی آیت سورہ نحل کی 14ویں پارے کی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تقریباً اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کے دلوں نگاہوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی گویا کہ نابینے ہو گئے کہ اس ہستی کو وہ نہ دیکھ سکے نہ سمجھ سکے، روحانی اعتبار سے بھی نابینے ہو گئے اور آپ کو تکلیف نہیں دے سکے۔ یہ چوتھی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھنے کا۔ بعض حضرات نے سورہ تکاثر بھی لکھی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کہ آپ یہ بھی آیت پڑھتے تھے، دشمن سے بچاؤ کی کل 5 آیتیں ہو گئیں، سورہ یاسین کی، سورہ اسراء کی، سورہ نحل کی، سورہ جاسیہ کی، اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لوگوں کو دنیا کی دوڑ نے ہلاک کر دیا، الہاکم التکاثر، دنیاوی دوڑ نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ ان قریب قبروں سے ملاقات کر لیں گے، ان کی دوڑ کم نہیں ہوگی، ان قریب یہ جان لیں گے، ہمارے پاس جب آ جائیں گے حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ 5 آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے۔ میں نے بار بار حوالے کے ساتھ عرض کیا ہے تاکہ آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان آیات کو یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی۔ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے وہ غلام وہ ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا اور غار ثور میں آپ نے حکم خداوندی کے مطابق 3 دن قیام کیا، وہاں یہ پہنچ گئے اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدشے کا اظہار بھی کیا کہ حضور یہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ رسوا ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ معجزہ کیا ہوا کہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ نیچے جھک کر دیکھیں کہ ان کو کبوتر کا جالا نظر آ گیا اور انڈے نظر آ گئے، تو وہ سوچنے لگے کہ 3 دن کے اندر جالا اور انڈے تو یوں نہیں ہو سکتے، وہ اس غار کے اندر نہیں ہیں، کسی اور غار کے اندر ہیں۔ وہاں غاریں، غار ثور میں غاریں کئی ہیں، اس پہاڑ پر غاریں کئی ہیں، لیکن جو تاریخی کیفیت ہے کہ یوں وہ کھڑے ہوئے اور پاؤں نظر آ رہے تھے، یہ ایک ہی غار اس تاریخ کی مطابقت پیش کرتی ہے کہ جیسے وہ جھک کر بندہ یوں لیٹا ہوا ہو تو سامنے پاؤں نظر آتے ہیں، اب بھی اس کی کیفیت ایسی ہے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے احیاء العلوم کتاب، حیات حیوان جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جانوروں اور پرندوں میں سے سب سے زیادہ ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والا پرندہ کبوتر ہے۔ معلوم نہیں کیا خبر یہی وجہ ہو کہ دونوں ان مقدس شہروں کو کبوتروں نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، صرف حرمین کے قریب نہیں رہتے،
پورے مکہ شہر میں اور مدینہ شہر میں ہر بلڈنگ کے اوپر ان کا بسیرا ہے، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے اور جنگلی کبوتر یہی وہ ہوں گے، اسی سے کوئی سلسلہ نسل چلا آ رہا ہوگا۔ آپ ہدایت کے مطابق جب آپ نے سفر شروع کیا تو پیچھے مشرکین مکہ کو پتہ چلا جب صبح ہوئی کہ ادھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں۔ پھر اعلانات کیے کہ 100 اونٹ اس شخص کے لیے انعام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دے یا پکڑ دے، خبر دے دے کہ وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، یا علیہ باللہ قتل کر دے۔ 100 اونٹ انعام، 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس زمانے میں بھی اور اب بھی۔ یہاں بھی بات سمجھ لی جائے کہ اسلامی لوگوں کے پکڑنے کی یا مارنے کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور اس میں جو مددگار بنتے ہیں پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، وہ ان کا اسلام کوئی اردر برٹش سے ہی آیا ہوگا جو ان کا اسلام ہے۔ علماء کو، مجاہدین کو، صلحاء کو پکڑوانے کے لیے اسلامی مملکت کے بادشاہ مدد کریں، امریکہ کے اعلانیہ انعام حاصل کرنے کے لیے بندے پکڑوائیں، یہ پرانا کافروں کا طریقہ کار ہے اسلامی لوگوں کو پکڑوانے کا۔ اور یہ ان کو نہیں پتا کہ اسلامی کتنے کتنے لوگوں کو آپ پکڑوائیں گے، 1 گیا، 2 گئے، 4 گئے تو اور کتنے اللہ پاک تیار کر دیں گے۔ اسلام تو قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے نا، اور اسلام یعنی قرآن اور اس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے، اور اللہ نے ذمہ ان امتیوں سے، اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہ حفاظت اللہ پاک نے ان امتیوں سے کرانی ہے۔ ایک کو شہید کرو گے اللہ پاک اس کے بدلے میں کئی اور پیدا کر دیں گے، وہی تو پیدا کرنے والا، وہی قوت والا ہے۔ بات یہ کہ کفار کا طریقہ کار یہ رہا ہے اسلامی لوگوں کو پکڑوانے کے لیے انعام کا اعلان کرنا، اور پھر خاندان سب سے آگے بڑھتا ہے انعام حاصل کرنے کے لیے۔ صدام کو بھی رشتہ داروں نے پکڑوایا، اور بھی جدھر جو پکڑواتے ہیں رشتہ دار ہی پکڑواتے ہیں۔ یہاں بھی اسی خاندان کا شخص ہے سراقہ بن، جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ یہ کہنے لگا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، پکڑ لوں گا۔ اس کو کچھ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یا سراقہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ جب قریب آیا اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے زمین میں، کہنے لگا میرا یہ یقین ہے کہ آپ کی بد دعا سے میرے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے ہیں، آپ اپنی بد دعا واپس لے لیں، مجھے دعا دیں، میرا گھوڑا واپس آ جائے۔ میں آپ کو نہ پکڑتا ہوں، نہ آپ کی اطلاع کسی کو دیتا ہوں، اور نہ ہی جو آ رہے ہیں نا راستے میں لوگ ان کو اطلاع دوں گا، بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا ادھر تو کوئی ایسے مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی جو پکڑنے کے زیادہ مناسب ہو۔ میں یہ جملے بولوں گا، ادھر کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے گرفتار کرنے کے زیادہ موزوں شخص ہو، ادھر کوئی نہیں ہے ایسا۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور جملہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن مکہ فتح ہو جائے گا، یہ سارے آپ کے زیر نگوں ہو جائیں گے، مجھے آپ کوئی کاغذ لکھ دیں کہ میں وہ کاغذ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو مجھے آپ چھوڑ دیں گے، گرفتار نہیں کریں گے، رہا کر دیں گے۔ عجیب بات ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر لکھ دو کاغذ۔ انہوں نے کہا جی کاغذ تو نہیں، کوئی چمڑا ہے، اور اسی کے پاس تھا، ممکن ہے۔ لکھ دیا کہ جب کوئی ایسا موقع آیا اور یہ ہمارے ماتحت ہو گیا، پابند ہو گیا، تو ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ فتح مکہ کے دن ایسا ہی ہوا، اور یہ اپنا پھر وہ ٹکڑا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، میں اس لکھی ہوئی چیز کی
وہ پوری پاسداری رکھتا ہوں اور آپ کو آزاد کرتا ہوں، دھوکہ نہیں کروں گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ تو بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں ایک سفر میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ایک شخص آ رہا تھا دیہاتی، آپ نے اس کو دعوت اسلام دی کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک ذات کو مانو اور اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی رسالت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا رسول کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو صحابہ کرام تو دور تھے، وہ کہنے لگا آپ کی رسالت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو وہ دور ہیں اور یہ درخت قریب ہے، اگر یہ درخت میری رسالت پر گواہی دے دے تو ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگا ضرور، یہ بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی علامت ہے آپ کے نبوت کی۔ آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت قریب آیا اور آپ نے فرمایا کہ درخت اس کو یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ درخت کو اللہ نے زبان عطا کی اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں اصحاب سیر والے کہ درخت کی ہر شاخ سے یہ آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب درخت کی شاخوں نے یہ شہادتین پڑھنے شروع کیے تو یہ دیہاتی بھی درخت کی شہادتین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دیہاتی بھی بولنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اذان دے دو، جب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی تو کچھ بچے دار الندوہ کے قریب بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بچہ بھی بولنے لگا جیسے بلال بولتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے بلال اذان کے جملے بولتے جا رہے ہیں، دار الندوہ کے قریب جو کھیلنے والے بچے تھے ان میں سے ایک بچہ بھی یہی شہادتین کے جملے بولنے لگا۔ اذان کے اختتام پر آپ نے اس بچے کو قریب بلایا، کہا ہمارے مؤذن کی اذان کی نقل کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا نقل نہیں کرتا ہوں، خود بخود میری زبان جاری ہو گئی ان جملوں کے بولنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا پڑھو اب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم تو چلے جائیں گے مدینہ میں اور تجھے میں مسجد حرام کا مؤذن مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے ابو محذورہ، جنہوں نے پوری زندگی میں سر کے یہ بال نہیں کٹائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت میرے سر پر اس جگہ پہ لگا تھا۔
اگر میدان حشر میں آخرت میں میرے پاس اعمال کی اور کوئی پونجی نہ ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان بالوں کو پیش کر دوں گا جہاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پھرا تھا۔ تو خود بخود شہادتین ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلنا شروع۔ جب درخت نے شہادتین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی تو اس دیہاتی سے شہادتین خود جاری ہو گئے۔ یہی وجہ ہے نا، کہتے ہیں نا تلقین کرنی چاہیے، جو بندہ بیمار ہو مرنے والا ہو اس کے قریب یہ جملے خود پڑھنے چاہیے، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ یہ پڑھنے چاہیے، کہنا نہیں چاہیے اس کو تم پڑھو، خود پڑھنے چاہیے۔ تو اگر وہ دل تسلیم والا ہے نا وہ خود دل جاری ہو جائے گا، وہ بھی پڑھنے لگ جائے گا اشہد ان لا الہ الا، اور من قال آخر لا الہ الا اللہ محمد من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، آخری کلمہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک مسافر جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی اور آتے رہتے تھے۔ جناب کا ایک وقت تھا باہر کے وفود سے ملنے کا، اور جس ستون کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے اس ستون کا نام ہی استوانہ وفود ہے، اور اب بھی موجود ہے۔ جناب کے حجرے کے ساتھ وہ اس دیوار کے ساتھ عمارت میں ملا ہوا ہے۔ استوانہ وفود یعنی جماعتیں جہاں آ کر ملتی تھی، وفد کی جمع وفود۔ اس ستون کے ساتھ جب آپ تشریف رکھتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اب جو باہر سے مسافر جماعتیں اسلامی سبق لینے کے لیے آئی ہیں وہ اب حضرت کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ ایک جماعت آئی ملنے کے لیے جو 400 کچھ افراد کے اوپر مشتمل تھی، انہوں نے سبق لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے تھے کوئی مسافر آئیں، دیہاتی لوگ آئیں نا، آپ سے دین کے بارے میں باتیں پوچھیں تو ہمیں بھی دین کی بارے میں باتیں پتہ چل جائیں گی، کہ وہ سوال کریں گے ہم بھی وہ سمجھیں گے، اس کا جواب دین میں اضافہ ہوگا، تعلیم میں اضافہ ہوگا۔ دعا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وفد آیا جو سینکڑوں پر مشتمل تھا، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مسافر ہیں، شدید بھوک لگی ہے، اور راستے میں جو ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ فرمایا ان کو لے جاؤ اپنے گھر اور ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ 450 آدمی ہے، 4 نہیں 10 نہیں 40، میرے گھر میں جتنا کچھ ہے کھانے کا وہ 3-4 مہینوں کے لیے ہے، جو ہم 2-3 آدمی ہیں ان کا۔ یہ کھڑے ہو کر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا عمر لے جاؤ ان کو کھلاؤ پلاؤ، اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے حضرت نے میری بات نہ سنی ہو، نہ سمجھی ہو، اپنے کام میں مصروف ہو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کھانا اتنا نہیں ہے، یہ تو 450 آدمی ہے، اور میرے گھر جو کھانا ہے وہ اپنے چند مہینوں کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر ان کو اپنے گھر لے جاؤ اور کھلاؤ پلاؤ۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور بات ہے۔ میں گیا اور کھجوریں ہی ہوتی تھیں وہ رکھ لیتے تھے، ہر روز چند چند کھا لیتے تھے، آٹا کھانا سالن کہاں، وہ تو کبھی کبھی مقدر میں ہوتے تھے۔ تو دروازہ کھولا، وہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے یہ اعلان کیا کہ آپ میں سے ہر شخص
جتنا کھجوریں اٹھا سکتا ہے اور اس کی ضرورت ہے وہ لے جائے اپنے اپنے کپڑوں میں باندھ کر، یعنی نمبر وار، کچھ اندر آتے اٹھاتے، کچھ باہر جاتے اٹھا کے جاتے، وہ یہ سلسلہ لگا رہا اور وہ لے کر چلے گئے۔ میں نے اپنی کھجوروں کا جب اندازہ کیا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سمجھ چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا عمر لے جاؤ ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو لیکن مجھے بات یہ تیسری مرتبہ سمجھ میں آئی کہ یہ کوئی اور بات ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے معجزہ کہ جب کئی ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خندق کھود رہے تھے اور دشمن قریب پہنچ چکا تھا، جس کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کہتے ہیں۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن نے ارد گرد سے بہت سارے اسلام کے مخالفین جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس لیے وہ احزاب یعنی کئی گروہ، کئی جماعتیں دشمن کے ساتھ تھیں۔ اور آپ نے خندقیں کھودنے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھودنے کا حکم دیا اور تقسیم کر دیا۔ اس میں کئی باتیں سامنے آئیں، اور یہ وہ بات بھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھوک لگی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھا کر دکھایا کہ تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوشش کر رہے تھے اور 3000 کے لگ بھگ تھے۔ آپ کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو مجھے چٹان دکھاؤ۔ آپ نے جب پہلا بدان مارا تو اس سے وہ پتھر ٹوٹا اور آگ کا شعلہ نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ کسرا ایوان ٹوٹ چکا ہے۔ پھر جب دوسرا پتھر پر بدان مارا اور وہ پتھر ٹوٹا اور شعلہ نکلا تو کہا آتش پرستوں کی آگ بھی بجھ چکی ہے، جو فارس میں صدیوں سے بجھنے نہیں دیتے۔ آتش پرستنا کیونکہ وہ اپنے اس معبود کو زندہ رکھنا ہے نا، جس کی عبادت کرنی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات پھیلی ارد گرد کے علاقوں میں اور دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی مذاق بنائی کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، وہ خواب کیسر و کسرا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے پھر ایسا کر دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کیسر و کسرا کا علاقہ فتح ہوا، جو تخت سونے کا، اس پر سجائی ہوئی اونٹنیاں اور گھوڑے مصنوعی بت بنائے ہوئے سونے اور ہیرے جواہرات کے تھے، آپ نے اس سوانے تخت کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں خطاب کیا تھا کہ اے کیسر کے اس علاقے کے رہنے والوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ پہلے یہ بشارت دی تھی اور دشمنان اسلام نے مذاق بنائی تھی، میں آپ کا خادم ان چیزوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ روند رہا ہوں، ہماری نظر میں ان سونے چاندیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی جگہ پہ ٹکڑے ٹکڑے کرا کے مجاہدین اور دیگر تمام لوگوں میں تقسیم کرا دیے، ایک حصہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا کہ ہم سونے اور چاندی کی جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے سچے دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں، اور اسی دین کی اشاعت میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا۔ تو بات کر رہا ہوں جب یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، ان کا گھر اتفاق سے قریب تھا، اپنے گھر والی سے مشورہ کیا کہ یہ صورتحال ہے، تو کہا کہ 1 سا جو ہیں یعنی تقریباً 2 سیر 2 کلو اور 1 بکری ہے۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ آپ چکی پیسو نا، جو کو پیسو، بکری ذبح کی اور گوشت بنایا اور ایک برتن میں ڈال کے آگ لگا دی، فرمایا کہ آپ کھانا پکاؤ، میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں۔ بیوی نے کہا جابر
دیکھنا رسوا نہ کرنا. یہ 2 کلو جو چند لوگوں کا کھانا ہے، یہ ہزاروں میں ہے، تو سب کو کہیں بلا کے نہ لے آنا، مجھے رسوا نہ کرنا. یہ گئے اور انہوں نے چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضرت چند آدمیوں کا کھانا ہے، یوں 2 کلو جو تھے اس کی روٹی پکا رہے ہیں اور یہ صورتحال ہے بکری ذبح کی اور اس کی. آپ نے خود اعلان فرمایا کہ سب خندق کھولنے والے جمع ہو جاؤ، حضرت جابر کے گھر جانا ہے، اس نے دعوت کی ہے. جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. میں نے تو اپنی بات اتمام حجت کے طور پر کر دی تھی کہ حضرت 10 آدمیوں کا کھانا تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو ہو جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کر کے لا رہے ہیں. میں پہلے دوڑتا ہوا، پریشان بھی ہوں اور تاکہ اطلاع بھی دوں. گھر پہنچا اور آپ نے حضرت جابر کو یہ ہدایت دی تھی کہ میرے آنے سے پہلے دیکھ کر ڈھکن نہیں اٹھانا، اور جس آٹے سے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں اس آٹے کے اوپر سے کپڑا ہے یا اس کا ڈھکن ہے، وہ ڈھکن بھی نہیں اٹھانا میرے آنے سے پہلے. یہ آئے اور یہی بات کہی کہ یہ اٹھانا نہیں ڈھکن، لیکن بات یہ ہو گئی ہے جس سے ڈر تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ چند ایک بندوں کو بلانا، وہ سارا ہزاروں کا جو وفد ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، وہ سارے آ رہے ہیں. ظاہر ہے صحابیہ ہے، ایمان ہے نا. کہنے لگی جب اللہ کے اس پیغمبر نے یوں فرمایا ہے تو پھر یہ یوں ہی ہو جائے گا، یہ پورا ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو. وفد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسے ہاتھ لگایا دیگ پر اور دعا کی. پھر اس ٹوکرے پر جہاں آٹا تھا اس پہ یوں ہاتھ تب 2-3 دفعہ کیا اور دعا دی. فرمایا کہ اب لین لگاؤ، کھانا کھلانا شروع کر دو. اب وہ پکاتی جا رہی ہیں، وفد آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. یہ 3000 کے لگ بھگ کا وفد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان سب نے کھانا کھایا. حضرت جابر کہتے ہیں یہ کھانا اسی طرح ہی تھا جیسے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اور پھر عجیب بات ہوئی دوستو، اللہ کا نظام ہے نا یہ. حضرت جابر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول، میرا ابو عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا اور بہت وہ ہے قرضہ ہے 30 وسق. یہ 30 وسق تقریباً 40-50 من موجودہ ہمارے اس حساب میں بنتے ہیں. اس کے کھجوروں کے میں نے قرضہ دینا ہے اور میری کھجوریں ان کو میں نے کہا ہوا تھا اس دفعہ کچھ جو ہوں گی تو دے دیں گے، وہ بہت تھوڑی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا جابر جاؤ، جتنے آپ کے قرض خواہ ہیں ان کو بلا کے لے آؤ کہ آؤ تمہارے لیے آج قرضے کا انتظام ہو گیا ہے، قرضہ تقسیم کا ان کو کر دوں گا، دے دوں گا. جابر ادھر بلانے کے لیے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. جابر کو کہا کہ یہ ہیں کھجوریں جو آپ نے قرض خواہوں کو دینی ہیں. عرض کیا حضرت یہ ہیں؟ فرمایا ان کو بلاؤ نمبر وار، جس کی جتنی کھجوریں ہیں وہ لیتا جائے اور وہ تو چند کلو تھی اور منوں کے حساب سے قرض خواہوں کی کھجوریں تھیں. ہر قرض خواہ اپنی ضرورت کے اس ناپ تول کے مطابق کھجوریں لیتا گیا اور جب وہ سارے قرض خواہ ختم ہو گئے، جابر روایت کرتے ہیں وہ کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی پہلے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اصحاب صفہ کے درویشوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں بھوک لگ جاتی تھی، سبق بھی یاد کرنا ہوتا تھا اور ادھر سے اٹھ کر ادھر ادھر جاتے بھی نہیں تھے کہ حضرت جیسے تشریف لے آئیں گے تو کوئی سبق آپ ارشاد فرمائیں گے، ہم ادھر ادھر اگر ہوئے تو وہ سبق رہ نہ جائے، بھوکے ہی ادھر پڑے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک برتن مجھے ملا اور اس میں چند کھجوریں تھی. کئی دفعہ بھوک میں بے ہوش ہو چکا تھا، لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے. مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا. تو وہ توشہ دان ایک مجھے ملا جس میں چند کھجوریں کسی ساتھی نے مجھے ہدیہ دی. میں نے حضرت کے مزاج کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے
جب آپ بیٹھے تھے ریاض الجنہ میں حاضر خدمت ہوا کہ حضرت اکثر ساتھیوں کو طلبہ کو بھوک لگتی رہتی ہے، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، یہ توشہ دان ہمیں ہدیے میں آیا ہے اور اس میں چند کھجوریں ہیں، آپ دعا فرما دیں ان کھجوروں میں برکت ہو جائے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس میں سے کھجوریں لے لیا کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے دے دو توشہ دان۔ آپ نے اس میں دم کیا، دعا کی، برکت کی اور فرمایا ابو ہریرہ سنبھال کر رکھنا، قیامت تک اگر تم سے یہ توشہ دان گم نہ ہوا تو یہ کھجوریں دیتا رہے گا۔ یہ ہدایت دی آپ نے مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی پابندی کے ساتھ اس توشہ دان کو سنبھالا کرتا تھا، اور اس کے بعد ہمیں پھر ایسی نوبت نہیں آئی جو مرگی ہو جانی ہے، بے ہوش ہو جانا ہے، تمام طلبہ کو بھی میں دیتا تھا اور اس میں ہوتی تھی، سنبھال کے رکھتا تھا۔ فرمایا تھا اس کو بالکل خالی نہیں کرنا ہے، جو ہدایت تھی اس کے مطابق سنبھال کر رکھتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصر کے باغیوں نے حملہ کیا اور شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مدینہ طیبہ میں ایسی افراتفری ہوئی، میں تو پھر بھی سنبھال رہا تھا لیکن مجھ سے کہیں وہ رہ گیا، اتنا وہ پریشانی کا عالم بنا تھا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ 3 غم مجھ پر آئے ہیں۔ ایک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق دیکھا تو بہت بڑا غم آیا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو دیکھ کر بڑا غم آیا، اور تیسرا اپنا توشہ دان گم ہونے کا، ضائع ہونے کا بہت غم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات خوراک کے لحاظ سے بے شمار ہیں، آپ کے معجزات کو استیاب میں نہیں لایا جا سکتا۔ اطمینان ہے، ایمان قلب ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ پاک نے لاٹھی عطا کی تھی، اس سے چشمے جاری ہوتے تھے، دریا راستے دیتے تھے فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں اللہ نے وہ مقام رکھا کہ اشارہ ہوتا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اشارہ ہوا معراج کے سفر پہ، واپسی پہ، تو سورج رک گیا۔ اشارہ ہوا غزوہ خیبر میں، سورج واپس آیا، اور یہی انگلی ہے کہ جس کو پیالے میں آپ نے ڈبویا تو وہ پیالہ چشمے کی شکل بن کر سینکڑوں صحابہ کو سیراب کرنے لگا۔ ایک کھجور کا درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اسی طرح ایک دیہاتی نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت یہ کھجور کا درخت اگر آپ پر سلام پیش کرے اور آپ کے پاس آئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کھجور کے درخت کو اشارہ کیا، وہ جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا، جڑوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر تعظیماً سجدے میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ۔ پھر درخت کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ اس درخت نے گواہی دی، اور وہ دیہاتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہنے لگا، اور اس درخت کا منظر پیش کرتے ہوئے قصیدہ بردہ والے بزرگ نے عجیب بات کہی۔ فرمایا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الی علی ساق بلا قدمی، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، آپ کے بلانے پر درخت آ رہے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے اور قریب آ کر سجدے میں جھک رہے ہیں۔ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، چل کر آ رہے ہیں آپ کے حکم کی اتباع میں۔ او بلو ایریا والو، ترجمہ سمجھنا، چل کر آ رہے ہیں درخت آپ کے بلانے پر، حکم کی اتباع میں چل کر آ رہے ہیں، قدم نہیں ہیں پھر بھی حکم کی اتباع کر رہے ہیں۔ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، وہ بات نبی کی سمجھ بھی رہے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، وہ نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں،
ان کی نگاہیں نہیں ہیں، وہ نبی کو آخری پیغمبر سمجھ بھی رہے ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے، آپ کے حکم کی اتباع میں چل کر آپ کے قریب آ رہے ہیں، قدم بھی نہیں ہے، یہ غیر مکلف مخلوق ہے، نبی کے اشاروں کو مان رہی ہے۔ او بلویریا والو، ہم تو مکلف ہیں، نبی کے فرمان کو کیوں نہیں مان رہے؟ جات لے دعوت الاشجارو ساجدتن تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی۔ اللہ پاک ہمیں سچی عقیدت نبی پاک